اب ذرا ایک اور بات جو ایک آپ کی وہی اسی کنٹینیوٹی میں، چونکہ علم کی بات چل پڑی ہے تو میں چاہتا ہوں علم ہی کی بات آگے بڑھے، کہ آپ جو ہے بیسیکلی باب مدینۃ العلم کا پرتو علمی اعتبار سے نظر آتے ہیں. حضرت زید علیہ السلام کا جو علمی مقام ہے، ظاہر ہے اس کے معترف بڑے بڑے اکابرین امت، خاص طور پہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ جو ہیں وہ آپ کے تلامذہ میں شامل ہوتے ہیں. جی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بڑے خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی صاحب نے حضرت زید بن علی یعنی حضرت زید بن امام زین العابدین، کیونکہ حضرت امام زین العابدین کا اصلا نام علی ہی ہے، اسی سبب سے آپ کو علی اوسط بھی کہا جاتا ہے، تو آپ کا نام زید بن علی شمار کیا جاتا ہے. آپ کا تعارف بڑے خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا. بلا شبہ ظاہری سی بات ہے کہ شیر خدا کے بیٹے بھی شیر خدا ہوا کرتے ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہر میدان میں جس سمت بھی آپ دیکھتے ہیں تو یہ مبارک ہستیاں اپنے اجداد کا خوبصورت پرتو نظر آ رہی ہیں. شجاعت ہو، بہادری ہو، دلیری ہو، یہ پورا ایک الگ باب ہے. لیکن اگر علم کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو جہاں انا مدینۃ العلم والی بابوہا کی صدائیں زبان مصطفیٰ سے سنائی دے رہی ہیں تو اس کا فیضان پوری اس نسل میں ہمیں جاری و ساری نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ جو امام زین العابدین کے شہزادے، اور پھر اس کے ساتھ ہی امام زید بن امام زین العابدین، یہ مبارک دو ہستیاں جو اپنے علم اور اپنے عمل کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ٹھہری. اب یہاں اس بات کی جانب بھی نظر کریں کہ حضرت امام زین العابدین کے ساتھ حضرت امام زید کا جو عرصہ گزرا ہے، تمام تواریخ کی جو اختلاف و اتفاق ہیں اس کے اعتبار سے دیکھیں تو 15 سے 18 سال کا عرصہ ہے. ان 15 سے 18 سال کی عمر میں آپ نے اکتساب فیض براہ راست اپنے بابا جان جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ کا جو بھی تعلق محبت کا اور جو بھی تعلق عقیدت کا اور علم تعلیم و تعلم کا رہا وہ آپ کے بھائی جناب امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ جب اساتذہ اتنی عظیم شان کے حامل ہوں گے تو شاگردوں نے خود ہی اپنی قدر اور منزلت دنیا کو منوانی ہے. سبحان. آپ کی عمر مبارک اگر آپ اس دور میں دیکھیے تو کل آپ کی جو عمر ہے وہ 40 سے 45 سال کے درمیان ٹوٹل عمر بنتی ہے. ایک روایت آتی ہے کہ 42 برس کی عمر میں شہید کیا گیا، ایک روایت 46 کی آتی ہے. اب جب یہ آپ کے سامنے یہ عمر نظر آتی ہے، لیکن ساتھ آپ کو ہر کتاب میں یہ بات بھی نظر آئے گی کہ مدینۃ الرسول میں اجلہ اکابر علماء میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے، جہاں بڑے بڑے اکابر علماء بیٹھ کر اپنے علم کی خیرات دنیا کو تقسیم کیا کرتے تھے، وہاں اس عمر میں امام زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی اس کیفیت علمی کا لوہا منوایا. جیسا کہ ابھی قبلہ مفتی صاحب نے لقب ذکر فرمایا حلیف القرآن، قرآن کا دوست، قرآن کا ساتھی، ہر مقام پر امام زید قرآن کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ذکر کی گئی کہ محض 13 سال کی عمر تھی جب قرآن حفظ بھی کر لیا تھا، اور ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے جملہ جو شان نزول تھے تمام پر آپ کو کامل دسترس حاصل تھا. اسی وجہ سے اس وقت کے علماء علم التفسیر کے اعتبار سے جب کبھی بھی انہیں حاجت ہوئی کہ پتہ چلے کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے، پیش منظر کیا ہے، اس آیت کا شان نزول کیا ہے، تو آپ تمام کے تمام نظر آتے ہیں کہ حضرت امام زید کی طرف رجوع کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. یہی وجہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ پکارتے نظر آتے ہیں کہ میں نے آپ سے بڑا فقیہ مدینے میں نہیں دیکھا.